باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح جو ہے میری ماسی میرے پاس آئی، اس کو مجھے میں کچھ روحانی خاصیت لگتی ہوگی اور مجھ سے دم کرانے آئی۔ کہنے لگی آپ میرے سر پہ دم کر دیں، بہت درد ہو رہا ہے۔ پھر کہنے لگی میرے شوہر نے میرے اوپر جادو تو نہیں کر دیا؟ تو میں نے کہا گھر تمہارے تو پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے، وہ کام وام کچھ نہیں کرتا، پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے، یہاں بھی آگے بیٹھا رہتا ہے، اور ان کو تو میں ہیروئن کہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی ہاں نہیں وہ آن لائن تو کرتا ہے۔ میں نے کہا آن لائن؟ میں نے کہا آن لائن بھی ہوتا ہے؟ پتہ چلا آن لائن جو ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ ساری چیزیں بھیجتے بھی ہیں آن لائن ہی، پوچھتے بھی ہیں۔ میں یہ ایک دن بیٹھا بات چیت کر رہا تھا تو مجھے لگا، میں نے کہا بھائی آج کل تو لوگ بس ہر چیز میں یہی سمجھتے ہیں کہ یہی ہو گیا ہوگا، اپنے اعمال نہیں دیکھتے۔ میں نے پوچھا سورہ فاتحہ آتی ہے؟ تو شکر ہے آتی تھی۔ درود شریف نہیں، چیزیں نہیں، بس یہ پتہ تھا کہ جادو کس طریقے سے آج کل نیا اسٹائل جو ہے جادو کا کیسا چل رہا ہے۔ تو اب آپ لوگ دیکھیں کہ ہم لوگوں کی جو ہے اسلام کہاں آ کے محدود ہو گیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دسترخوان کی طرح ہمارے سامنے بچھا دیا ہے، اور ہم بیٹھے اس میں سے پڑھ رہے ہیں اور چیزیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سب کچھ مل رہی ہیں، لیکن ہم جو ہے ہم صرف کہ اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ اگر ان کی علمی قابلیت دیکھو، جو بہت عالم علمی قابلیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جب ان کے ساتھ بیٹھو تو میری امی تو کہتی تھی گدھے پہ کتابیں لگ گئی، تو واقعی ایسے ہی لگتا ہے۔ اور بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس کتنا مشکل ہے حیثیت یہ گوارا کرنا، دل سے اترے ہوئے لوگوں میں گزارا کرنا۔ زندگی ہم پر ہے یہ آسان بھی ہو سکتی تھی، سیکھ لیتے جو کسی درد کا چارہ کرنا۔ آج کل تو یہی ہے، کوئی کسی کے درد کا چارہ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور چیزیں ایسی ہیں جہالت والی ہیں کہ آدمی کو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کون کس کو سمجھے۔ عالم فاضل جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان لوگوں کے درمیان بیٹھو تو واقعی دل چاہتا ہے کہ اکیلے بیٹھ کے بہت اچھی کتاب پڑھ لو، لوگوں کے اقوال پڑھ لو، رومی کے اقوال پڑھ لو، اس کے وہ کر لو، سر سید علی خان کو پڑھ لو، ان کو پڑھ لو۔ اس میں زیادہ آپ کو کتاب میں زیادہ مزہ آئے گا کہ آج کل تو کتاب پڑھنے کا رواج نہیں ہے، تو آپ لوگ ہے نا بیٹھ کے جو یوٹیوب دیکھتے ہیں۔ ابھی صبح میری ایک وہ ہے پیاری سی بچی، اس کا آیا تو اس کی آنکھوں کے پانی خشک ہو گیا۔ میں نے پوچھا بھائی خشک، اس کو کئی دفعہ بتا چکی تھی اب زیادہ، تو اس نے مجھے بتایا کہ میرا پانی جو ہے زیادہ اسکرین یعنی زیادہ وہ دیکھنے کی وجہ سے خشک ہو گیا۔ آج کل یہ بھی ایک چیز ہے، آپ دیکھیں آپ اسکرین دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پانی خشک ہوتا ہے، آپ کتابیں پڑھیں تو کتابوں میں زیادہ آپ کو اچھا لگے گا اور آپ کی آنکھیں بھی صحیح ہوں گی۔ پھر کہنے لگی آج کل جو ہے وہ سیل لگی ہوئی تھی، اس کے اوپر سردیوں کے کپڑے کے، اس کو دیکھنے کی وجہ سے سوجن ہو گئی۔ تو آپ یہ دیکھیں آپ کس چیز کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اپنے دل کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور ساری چیزیں آپ کی گواہی دیں گی۔ جسم کہہ رہا ہے آپ سے کہ تم کر لو جو کچھ کرنا ہے، زبان آپ کی زبان ایسی ہے کہ لوگوں کے دل چیر دے، یہی حال ہے۔ تو میں یہ سیکھ لیتے جو کہاں جاتے ہو ابھی گزارو کچھ دن، ہم پہ مشکل کوئی آئے تو کنارہ کرنا۔ کتنا مشکل ہے چلانا کسی رستے میں چراغ، کتنا آسان ہواؤں کو اشارہ کرنا۔ چراغ جلانا بڑا مشکل ہے، لیکن ہواؤں کو اشارہ کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ذرا سی بات کرو، آپ کسی سے بات کریں، ایک سے کریں، 10,000 لوگوں سے پھر سن لیں مختلف ہو کے۔ تو چراغ جلانا بہت مشکل ہے، لیکن ہواؤں کو بھیجنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اور ہر وقت موت سے ڈرتے ہیں، موت نہ آ جائے، یوں نہ آ جائے، اس موت کا کیا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، ہوا کی طرح اڑ گئی۔ ہم بھی یہ سوچتے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو بس سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے یہی کہتی ہوں کہ دنیا بھی دیکھیں اور آخرت بھی دیکھیں، دونوں چیزیں دیکھنے میں جو مزہ ہے وہ کسی چیز میں مزہ نہیں ہے، دل کا سکون بھی ہے اور آخرت کا خوف بھی ہے۔ اللہ حافظ۔